دیت بلڈ منی کا مسئلہ۔ دیت کے مسئلے میں غامدی صاحب امت مسلمہ کے متفقہ اور اجماعی موقف کے خلاف ہیں۔ علماء اسلام کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ قتل خطا کی دیت مقرر ہے، جو کہ 100 اونٹ یا اس کی قیمت ہے، اور یہ کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف یعنی آدھی ہے۔ مگر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اسلام میں دیت کی مقدار مقرر نہیں، اور یہ کہ عورت اور مرد کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ غامدی صاحب اپنی کتاب میزان حصہ اول کے پیج نمبر 213 پر لکھتے ہیں، اسلام نے دیت کی کسی خاص مقدار کا ہمیشہ کے لیے تعین کیا ہے، نہ افراد کے لحاظ سے دیتوں میں سے کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم ٹھہرائی۔ عورت کی دیت اس زمانے میں ارباب حل و عقد اگر چاہیں تو پوری مقرر کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے غامدی صاحب کا یہ موقف یہ کسی طور بھی درست نہیں، کیونکہ یہ موقف سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ اب آپ کے سامنے دیت کے مسئلے کو تفصیل سے ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل سورہ نساء آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ اس آیت میں مقتول کے لیے مؤمنن کا مبارک لفظ آیا، جس کے معنی عربی زبان میں مومن مرد کے ہیں، اور مسلمان عورت کے لیے عربی زبان میں مؤمنتن یہ لفظ آتا ہے، جو یہاں مذکور نہیں۔ لہٰذا مفسرین کرام اور فقہائے کرام نے اس جگہ بغیر کسی معنوی تعویل کے صرف مسلمان مرد مراد لیا، اور آیت کے الفاظ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے سے دیت کی ادائیگی واجب ہونے کو قرآنی حکم قرار دیا، لیکن دیت کی مقدار کا تعین اس آیت میں نہیں کیا گیا۔ مقدار دیت ہمیں صحیح احادیث سے ملتی ہے۔ اب آئیے اعتراض کا جواب۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ عربی زبان میں عام طور پر مذکر کے صیغے میں مؤنث بھی تغلیباً شامل ہوتی ہے، لہٰذا آیت مذکور میں مؤمنن کے لفظ میں عورت بھی داخل ہے، اس لیے جو دیت از روئے حدیث مقتول مسلمان مرد کی ہے وہی عورت کی بھی ہے، اور مقدار دیت کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تغلیب کا جو قاعدہ ہے، عربی زبان کا کوئی ایسا قطعی اصول نہیں جس کی بنا پر ہر جگہ مذکر کے صیغے میں مؤنث کو شامل سمجھا جائے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بہت سے ایسے نظائر ملتے جہاں قاعدہ تغلیب یہ باطل ہے، اور مذکر کا صیغہ صرف مذکر ہی کے لیے آیا ہے، اس میں مؤنث ہرگز شامل نہیں۔ مثال کے طور پر سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اے محبوب، مومن مردوں سے فرما دو کہ اپنی نظریں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اس جگہ المؤمنین مذکر کا صیغہ ہے، اس میں مؤنث داخل نہیں، گویا مومنین سے مراد صرف مسلمان مرد ہیں اور عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس لیے بعد کی آیت نمبر 31 میں یہی حکم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مسلمان عورتوں کو دیا گیا۔ آئیے سورہ انفال کی آیت نمبر 65، یا ایہا النبی
حرد المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ سب جانتے ہیں کہ جہاد صرف مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں، لہٰذا اس آیت میں بھی مؤمنین کے لفظ میں عورتیں شامل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیت والی آیت میں مؤمنن کے لفظ سے صرف مسلمان مرد ہی مراد لیا، جیسا کہ احکام القرآن والیوم 2 پیج نمبر 238 پر امام ابو بکر جساس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف مسلمان مرد کا ذکر فرمایا، مسلمان عورت کا نہیں۔ اب ہم امام بخاری کے ایک ہم عصر محدث حضرت محمد بن نصر کی کتاب السنہ سے ایک حوالہ پیش کرتے۔ فرمایا کہ ہم سے اسحاق نے روایت کیا، انہوں نے ابو اسامہ سے، انہوں نے محمد بن عمرو بن علقمہ سے، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیات کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی، جس میں یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان مرد کی دیت 100 اونٹ تھے۔ پھر حضرت عمر نے شہریوں کے لیے اس مقدار کے متبادل طور پر 1000 یا 12000 درہم دیت مقرر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزاد مسلمان عورت کی دیت یہ 50 اونٹ تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں شہریوں کے لیے اس مقدار کے متبادل 500 دینار یا 6000 درہم دیت مقرر کی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی سنت بھی یہ ہے کہ عورت کی دیت یہ مرد سے نصف یعنی آدھی ہے۔ جو لوگ مرد اور عورت کی دیت میں برابری کے قائل ہیں وہ اپنے موقف کی تائید میں یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اور حدیث پاک یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا خون برابر ہے۔ اب یہ حدیث آپ نے سنی، مگر یہ حدیث تو مسلمانوں کے خون کے برابری کو ظاہر کرتی، مرد اور عورت کی دیت کا برابر ہونا یہ جو ہے وہ حدیث سے کہاں سے ثابت ہو گیا؟ پھر امت کے تمام محدثین اور علماء نے اس حدیث کو قصاص کے ضمن میں لیا، اور اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ قتل عمد میں قصاص لینا یہ ضروری ہے۔ مقتول خواہ مرد ہو یا عورت ہو یا غلام ہو، ہر صورت میں خون برابر ہے، اور قاتل سے اس کا قصاص لیا جائے۔ خود صاحب مشکات نے اس حدیث کے تمام مسلمانوں کے خون کا برابر ہونا لکھا۔ کتاب القصاص آپ پڑھیے، صاحب مشکات نے اس میں تمام مسلمان کے خون کا برابر ہونا لکھا، اور کتاب الدیات میں اس کا کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ اور دلیل، عورت کی نصف دیت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، امام بہقی سنن الکبریٰ والیوم 8 پیج نمبر 96 پر، امام محمد کتاب الحج والیوم 4 پیج نمبر 284 پر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا یہ قول ہے کہ عورت کے قتل نفس اور زخموں کی دیت مرد کی دیت سے آدھی ہے، یعنی نصف ہے۔ اب آئیے تفسیر غرائب القرآن، علامہ نیشاپوری آیت دیت کے تحت لکھتے ہیں کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے، یعنی آدھی، اور اس پر معتبر صحابہ کا اجماع ہے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ قانون اسلامی میں قتل خطا کی صورت میں دیت کی مقدار 100 اونٹ جو ہے وہ مقرر ہے۔ عورت کی دیت یہ مرد کی دیت سے آدھی رکھی گئی ہے۔ قرآن و سنت سے اس کی تائید ہوتی ہے، اجماع صحابہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے غامدی صاحب اپنے موقف پر اڑے ہوئے۔ ان کو ہم دعوت رجوع دیتے کہ وہ مطالعے کو وسیع کریں اور ذرا غور کریں کہ میرا جو نظریہ ہے وہ اسلام، قرآن مجید، احادیث رسول اور اجماع صحابہ کے مخالف ہے۔